جی میں ہوں ذوالفقار گرامانی۔ نواز شریف صاحب جو ہیں اس وقت پاکستان میں 4 سال کے بعد پہنچ چکے ہیں اور ابھی وہ مینار پاکستان میں خطاب کرنے والے ہیں۔ نواز شریف جب پاکستان آنے کے حوالے سے پروگرام بنا رہے تھے تو سب کا یہ تھا کہ نواز شریف واپس نہیں آئیں گے، یا نواز شریف ہو سکتا ہے کہ اپنی جو تاریخ جس کا اعلان کیا ہوا ہے وہ تاریخ تبدیل ہو جائے۔ یہاں تک کہ یہ بھی کہا جا رہا تھا کہ پاکستان میں الیکشن ہوں گے یا نہیں ہوں گے۔ یہ سوال ابھی بھی موجود ہے، جب ہم بات کر رہے ہیں یہ سوال ابھی بھی موجود ہے کہ پاکستان میں الیکشن کب ہوں گے، کیونکہ الیکشن کی ڈیٹ تو ابھی نہیں آئی، جنوری کے آخری ہفتے کی بات کی گئی ہے۔ لیکن بہرحال نواز شریف اس وقت پاکستان پہنچ چکے ہیں، 3 بار وزیر اعظم رہ چکے ہیں، اور اب چوتھی مرتبہ وزیر اعظم بننے کے حوالے سے ان کی پارٹی ایک پلان بھی رکھتی ہے، بلکہ ان کا کہنا ہے کہ ہر صورت میں چوتھی مرتبہ وزیر اعظم نواز شریف بنیں گے۔ ان کی پارٹی کے اعلامیے کے مطابق کہہ لیں، منشور کے مطابق کہہ لیں، ان کا پروگرام کہہ لیں، ان کی خواہش کہہ لیں، جو بھی آپ نام دے دیں، لیکن ان کا یہ کہنا ہے کہ نواز شریف چوتھی مرتبہ وزیر اعظم بننے جا رہے ہیں اور مسلم لیگ نواز جیتنے جا رہی ہے۔ پہلے تو اس نقطے کو ایڈریس کرتے ہیں کہ جب نواز شریف صاحب واپس آئے ہیں تو نواز شریف صاحب کیا پہلی مرتبہ لندن سے واپس آئے ہیں؟ تو ایسی صورتحال بھی نہیں ہے، اور پاکستان کے کسی وزیر اعظم کے ساتھ جو صورتحال پیدا ہوئی ہے، کیا یہ کسی پہلے وزیر اعظم کے ساتھ ایسا ہوا ہے کہ نواز شریف صاحب لندن میں ہوں اور لندن سے جلاوطنی جو بھی کہہ لیں آپ وہ ختم کر کے واپس آئے ہوں؟ اس سے پہلے دیکھیں تو مطلب آپ کو ایک لمبی لسٹ نظر آئے گی۔ لیکن پرویز مشرف کے زمانے میں بھی نواز شریف ملک سے باہر چلے گئے تھے، محترمہ بینظیر بھٹو صاحبہ باہر چلی گئی تھی، اور ایک وقت تھا جب پرویز مشرف نے یہاں بیٹھ کے کہا تھا کہ نواز شریف ہوں یا سابق وزراء اعظم محترمہ بینظیر بھٹو صاحبہ ہوں وہ نہیں آ سکتے، تو نواز شریف بھی واپس آئے تھے اور محترمہ بینظیر بھٹو صاحبہ بھی واپس آئی تھی، اور محترمہ بینظیر بھٹو صاحبہ نے تو یہاں پرویز مشرف کو چیلنج بھی کیا تھا کہ دیکھو پرویز مشرف دونوں سابق وزراء اعظم اس وقت پاکستان آ چکے ہیں۔ لیکن اس سے پہلے بھی یا اس کے بعد بھی آپ صورتحال کو تھوڑا دیکھیں تو نواز شریف صاحب نے اسی اسلام آباد کے اندر، جہاں پہ نواز شریف صاحب آج ان کی فلائٹ نے لینڈنگ کی ہے دبئی سے یہاں پہ آئے، تو اس سے پہلے بھی نواز شریف جو ہیں وہ لندن سے یہاں واپس آئے تھے، اور جب یہاں پہ واپس آئے تھے تو ان کو یہیں سے ہی واپس کر دیا گیا تھا کہ جی وہ کہتے ہیں کہ ہتھ کڑی لگا کے، اور نواز شریف صاحب ذکر بھی کرتے ہیں کہ ایسے پولیس افسر کو جو ان کے دور میں بھرتی ہوئے تھے، اسی پولیس افسر نے ان کو جہاز میں جا کے ہتھ کڑی لگائی تھی، اور پھر نواز شریف صاحب ملک سے ڈیپورٹ کر دیے گئے تھے، صحیح سمجھے، یعنی اپنے ملک سے واپس کر دیے گئے تھے۔ لیکن نواز شریف صاحب اپنی بیٹی مریم نواز صاحبہ کے ساتھ بھی واپس آئے تھے۔ وہ جو ذکر کرتے ہیں کہ جی میں نے تو اپنی بیگم صاحبہ، بیگم کلثوم نواز صاحبہ جو کہ بیمار تھیں، ان کو چھوڑ کے مریم نواز صاحبہ کے ساتھ واپس آئے اور پھر سیدھا جیل چلے گئے تھے۔ تو یہ کوئی پہلی مرتبہ نہیں کہ نواز شریف صاحب جلاوطن ہوئے، یا پہلی مرتبہ نہیں کہ کوئی ملک کے اندر ایسی حکومت آئی جو کہ ایسا تصور لے کے آئی کہ جو نواز شریف یا نواز شریف کے علاوہ جو سابق وزراء اعظم محترمہ بینظیر بھٹو صاحبہ کا میں حوالہ دے رہا ہوں کہ ان کے اوپر ایک قسم کی مسلط کی گئی ہو، اور پھر وہ سابق وزراء اعظم جو ہیں وہ جلاوطن ہو چکے ہوں۔ تو پرویز مشرف کے دور میں بھی ایسا ہوا، عمران خان کے دور میں ایسا ہوا کہ نواز شریف باہر گئے، اور پھر ایسا ہی پرویز مشرف سے لے کے عمران خان کے دور تک ایسا ہی ہوا کہ پھر پیپلز پارٹی کی جو قیادت تھی وہ بھی ملک سے واپس، یعنی ملک سے باہر چلی گئی۔ یہ بحث بھی اب پرانا ہو چکا کہ جی عمران خان نے اجازت کیوں دی، پھر یہ بحث بھی پرانا ہے کہ جی عمران خان نے اجازت تو دی، لیکن عمران خان نے کہا کہ جی یہ جو سپریم کورٹ نے یا پھر کورٹ کی طرف سے ضمانت ہوئی، اور کورٹ نے پھر کہا کہ 4 ماہ کے لیے 4 ہفتے کے لیے آپ چلے جائیں۔ تو ایک دوسرے پہ بیانات بھی آتے رہے۔ عمران خان نے سپریم کورٹ کے تب کے چیف جسٹس صاحب کو مخاطب کیا کہ جی ایسا نظام نظر نہ آئے کہ صرف امیروں کے لیے انصاف نظر آئے اور پھر غریبوں کے لیے یہ انصاف نظر نہ آئے۔ لیکن پھر چیف جسٹس صاحب نے بھی کہا کہ آپ تھوڑا سا غور کریں، آپ کو اگر تھوڑا سا غور کریں تو یہ حکومت نے نواز شریف صاحب کو جانے کی اجازت دی۔ تو عمران خان صاحب کے اور چیف جسٹس صاحب کے درمیان تو یہ بحث تھی، لیکن ساتھ میں پھر یہ بحث اس حوالے سے بھی تھی کہ سابق وزیر اعظم نواز شریف صاحب جو کہ 4 ہفتے اور جو اپنی بیماری کی وجہ سے یہاں سے وہ لندن چلے گئے تھے، تو ان کا بیانیہ یہ تھا کہ وہ 4 ہفتے کے بعد وہ واپس آئیں گے، لیکن پھر 4 سال کے بعد واپس آئے۔ تو ابھی بھی ان کے سامنے یہ سوال موجود ہوگا، جب بھی وہ پریس کانفرنس کریں گے تو یہ سوال بہرحال
لیکن حقیقت یہ تھی کہ عمران خان کے دور میں جو نواز شریف یا اپوزیشن پہ جو حالات تھے، نواز شریف اسی حالات کے نتیجے میں ایک حوالے سے جلا وطن کر دیے گئے تھے۔ یہ ان کو بھی پتا تھا، اور جو نواز شریف صاحب جا رہے تھے ان کو بھی پتا تھا کہ وہ 4 ہفتے کے بعد واپس نہیں آئیں گے۔ لیکن اب صورتحال کیا ہے؟ کیا یہ صورتحال ایسی ہے کہ نواز شریف صاحب جس طرح پرویز مشرف آئے تھے، تو ایک پرویز مشرف کے زمانے میں تو نواز شریف صاحب یا محترمہ بینظیر بھٹو صاحبہ واپس آئی تھی، تو ایک تو تھا کہ جی ڈکٹیٹرشپ ہے ملک کے اندر، اس کو ختم کرنا ہے۔ اب جو صورتحال ہے، اب صورتحال تو یہ ہے کہ نواز شریف صاحب کے پاس ایجنڈا کیا ہے۔ یعنی ظاہر سی بات ہے کہ نواز شریف صاحب جو آئے ہیں تو وہ تو الیکشن کیمپین کرنے آئے ہیں۔ وہ جو بلاول بھٹو صاحب کہہ رہے ہیں نا کہ جی وہ لندن سے بیٹھ کے آپ اقتدار نہیں چلا سکتے یا ملک نہیں چلا سکتے، تو پہلی بات یہ کہ جب نواز شریف صاحب لندن میں تھے تو لندن میں ہوتے ہوئے یہاں پہ عمران خان کی حکومت ختم ہو چکی، اب الیکشن کا ماحول چل رہا ہے، اور نواز شریف صاحب جیسے ہی واپس آئے ہیں تو ایک الیکشن کیمپین آپ سمجھ لیں، کیونکہ پیپلز پارٹی نے تو 18 اکتوبر کو اسٹارٹ کر لیا ہے، اور 18 اکتوبر بھی وہی تاریخ ہے جب محترمہ بینظیر بھٹو صاحبہ واپس آئی تھی دبئی سے، اور کارساز میں کراچی میں پھر یہ ایک دھماکے ہوئے، اور پھر وہاں ایک لمبی شہداء کی ایک ہسٹری ہے۔ تو نواز شریف صاحب جب اس مرتبہ واپس آئے ہیں تو آپ یہ سوچیں کہ نواز شریف گرفتار ہونے کے لیے نہیں آئے، جس طرح وہ مریم نواز صاحبہ کے ساتھ آئے تھے اور گرفتار ہو گئے تھے۔ نہ ہی نواز شریف صاحب اس لیے آئے ہیں کہ وہ جیسے ہی اسلام آباد ایئرپورٹ پہ لینڈنگ ان کی ہو تو ان کو ہتھ کڑی لگا کے اور پھر واپس ڈیپورٹ کر دیا جائے اپنے ملک سے، یعنی واپس کر دیا جائے۔ نواز شریف اس مرتبہ واپس آئے ہیں الیکشن کیمپین کرنے، اور ساتھ میں الیکشن کیمپین تو چلے گی، لیکن ساتھ میں جب اس سے پہلے نواز شریف آتے تھے تو یہاں اسٹیبلشمنٹ ہو یا موجود حکومت ہو وہ نواز شریف کے خلاف ہوتی تھی۔ اب جب نواز شریف آئے ہیں تو نہ اسٹیبلشمنٹ نواز شریف کے خلاف کہی جا رہی ہے، نہ حکومت نواز شریف کے خلاف کہی جا رہی ہے۔ آپ کو یاد ہے نا کہ سرفراز بگٹی نے بیان دے دیا کہ جی قانون اپنی حرکت میں آئے گا یا قانونی طریقے سے نواز شریف کے ساتھ ڈیل کیا جائے گا، تو پتہ چل گیا کہ جی آپ اپنے اوقات میں رہیں، اوقات میں رہ کے اپنے قد کاٹ کے حساب سے بات کریں، تو پتہ بھی چل گیا کہ حکومت جو نگراں حکومت ہے وہ تو بہرحال اسٹیبلشمنٹ بھی نواز شریف کے ساتھ، جو موجود حکومت ہے نگراں حکومت وہ بھی نواز شریف صاحب کے ساتھ، اور جو جوڈیشری کی طرف سے بھی ایسی صورتحال نہیں ہے جو ماضی میں جس طرح کی صورتحال تھی۔ آج یہ بھی دیکھا گیا کہ جو اسلام آباد ایئرپورٹ پہ جا کے ان سے سائن لیے جا رہے تھے تو پہلے کہا گیا کہ جی وہ اسلام آباد ہائی کورٹ نے جو اپیلیں ہیں اس حوالے سے، لیکن پھر ساتھ میں ذرائع نے یہ کہا کہ نادرا نے بائیو میٹرک کے لیے نادرا کی ٹیم وہاں پہ پہنچی ہوئی ہے۔ تو کہنے کا مقصد ہے کہ ملک جو ہے وہ ہر طرف، یعنی اس سے پہلے یہ جلسہ جو ہے مینار پاکستان میں کوئی پہلی مرتبہ جلسہ تو نہیں ہو رہا کہ کتنا بڑا جلسہ پھر کتنا بڑا جلسہ، یہ بات نہیں، اس سے پہلے یہی مینار پاکستان میں باقی جماعتوں کے بھی بڑے بڑے سیاسی جلسے ہوئے، ابھی مطلب بڑے بڑے جلسے ہوئے، اور الیکشن جب شروع ہوگی تو اس سے بھی بڑے جلسے ہوں گے۔ لیکن صورتحال یہ ہے، اس سے پہلے آپ کو یہ بھی یاد ہے کہ نواز شریف صاحب جب ویڈیو لنک کے ذریعے خطاب کر رہے تھے اور پی ڈی ایم بنی تھی، تو پھر جو تب کی حکومت پی ٹی آئی کی تھی اور یہ چودھری فواد اور باقی جو وزراء تھے، انہوں نے شرط لگائی ہوئی تھی کہ اگر یہ گجرانوالہ کا اسٹیڈیم بھر گیا نا تو ہم سیاست چھوڑ دیں گے۔ وہ سیاست تو پہلے چھوڑ گئے، اب پتہ نہیں کہ وہ اس سے مینار پاکستان کا جو جلسہ ہے اس حوالے سے چیلنج کرنے والا کوئی بھی نہیں ہے کہ اگر مینار پاکستان بھر گیا تو پھر ہم سیاست چھوڑ دیں گے۔ وہ تو پہلے ہی سیاست چھوڑنے کے اعلان کرتے پھر رہے ہیں، اور پھر پریس کانفرنس اور یہ ایک ماحول بنا ہوا ہے۔ لیکن تب جب مریم نواز صاحبہ یا نواز شریف صاحب خطاب کرتے تھے اور اسٹیڈیم بھرتے ہوئے نہیں تھے یا بھرتے تھے، تب وہ نام لیتے تھے، 2 نام لیتے تھے۔ آج بھی وہ 2 نام جو ہیں وہ لے سکتے ہیں، جنرل باجوہ صاحب اور فیض امین صاحب کا نام لیتے تھے۔ تو تب جو ہے وہ جلسے بھرتے نہیں تھے، لیکن اب جلسے جو ہیں وہ بڑے بڑے نواز شریف صاحب کے بھی ہو سکتے ہیں۔ تو اب صورتحال جو ہے وہ نواز شریف صاحب کے لیے مکمل طور پر ایک ایسی صورتحال ہے، آپ جلسے کا تھوڑا دیکھیں، نعرے دیکھیں، مینار پاکستان کو آپ جا کے قریب سے دیکھیں، نواز شریف صاحب کے واپس آنے کا ایک ماحول دیکھیں، تو لگے سے رہا ہے جیسے نواز شریف صاحب 4تھی مرتبہ وزیر اعظم بن چکے ہیں، یعنی پاکستان میں اقتدار مسلم لیگ نواز کے حوالے کر دیا گیا ہے یا ہو گیا ہے، یا الیکشن جو ہے مارکیٹ کے اندر جہاں جائیں تو آپ کو
ووٹ کو عزت دو کا جو ماحول ہے وہ پیدا ہو چکا ہے اور عزت مل چکی ہے، نواز شریف صاحب وزیر اعظم بن چکے ہیں، ایسی صورتحال نظر آ رہی ہے۔ لیکن حقیقت ایسی نہیں ہے، حقیقت کیونکہ یہ ہے کہ اس وقت ابھی الیکشن نہیں ہوئے ہیں، ابھی تو الیکشن کیمپین شروع ہوئی ہے، ابھی تو یہ بحث بھی شروع نہیں ہوئی کہ الیکشن میں، یعنی کہ سروے آپ کر لیں، اگر وہ گیلپ سروے کا آپ ذکر کر لیں تو وہاں پہ بھی نواز شریف صاحب کی پارٹی جو ہے وہ پہلے نمبر پہ نہیں آ رہی ہے، آپ اس سروے کو مانیں یا نہیں مانیں، لیکن یہ بحث موجود ہے کہ ابھی بھی الیکشن جو ہے وہ آگے ہے، الیکشن کیمپین چلے گی اور ایسا ماحول بنے گا، اور ایسے ماحول کے بعد جو ہے پتہ چلے گا کہ کون جیتے گا، کون وزیر اعظم بنے گا۔ لیکن صورتحال بہرحال یہ ہے کہ نواز شریف صاحب تو آ گئے، اب نواز شریف صاحب واپس آ گئے تو نواز شریف صاحب کریں گے کیا؟ مطلب نواز شریف صاحب واپس آ گئے، واپس آنے کے بعد نواز شریف صاحب کے سامنے تو دو راستے ہیں نا، یا تو وہ پرانی ڈگر پہ چلے، یعنی انتقام کی سیاست، اور یا پھر مزاحمت کی سیاست۔ تو مزاحمت کریں گے تو مزاحمت کن کے ساتھ کریں گے؟ مطلب مزاحمت کریں گے تو مزاحمت یہ کریں گے نا کہ جی عمران خان جیل میں ہے، پی ٹی آئی، وہ کہتے ہیں کہ لیول پلینگ فیلڈ، جس طرح صورتحال پیدا کی گئی تھی اب اسی طرح، یعنی لیول پلینگ فیلڈ کے یہ بھائی ان کو بین ہو جائے، تو مزاحمت کی سیاست جو ہے وہاں تک تو ہوگی۔ تو پھر یہ سوال اٹھیں گے کہ جی آپ تو وہ پہلے کہتے تھے پرانی اسٹیبلشمنٹ، تو کیا نواز شریف صاحب جو ہے وہ انتقام کی سیاست یا احتساب، پہلے احتساب اور پھر الیکشن کا کوئی نعرہ دیں گے اور پھر ہم دیکھیں گے کہ یہ صورتحال اسی طرح ہوگی، یا پھر نواز شریف صاحب آئیں گے اور پھر خطاب کریں گے، جو کہ ابھی مینار پاکستان میں خطاب کرنے والے ہیں، تو وہاں خطاب میں پھر کہیں گے کہ جی میں ریکنسیلیشن کی بات کرتا ہوں، میں ایک میثاق معیشت جو اسحاق ڈار صاحب کہتے آ رہے ہیں، تو اسحاق ڈار صاحب بھی ان کو مشورہ دیں گے کہ پاکستان جو ہے کسی ایک سیاسی جماعت سے نہیں چلے گا، تو ایک نیا پیغام دیں گے جس کے اندر یہ صورتحال ہوگی کہ عمران خان کو بھی دعوت دیتا ہوں، یا عمران خان کو بھی چھوڑا جائے، یا پی ٹی آئی کو الیکشن میں حصہ لینے کے حوالے سے، یعنی معاف، یعنی آج کے بعد جو ہوگی صورتحال وہ دیکھی جائے گی، کل جو گزرا وہ ختم۔ تو کیا نواز شریف اس ڈگر پہ جائیں گے؟ یہ ایک بڑا سوال ہے کہ نواز شریف صاحب کے ذہن میں یا مسلم لیگ نواز کے ذہن میں کیا ہے، کیونکہ بلاول بھٹو نے بھی اپنے خطاب کے اندر کہہ دیا کہ ہم انتقام کی سیاست پہ یقین نہیں رکھتے، جو گزرا آگے کی بات آپ کر لیں۔ لیکن نواز شریف صاحب جب وزیر اعظم بنے تھے تو نواز شریف صاحب وزیر اعظم بننے کے بعد جب وہ قومی اسمبلی میں آئے تھے تب بھی نواز شریف کے سامنے پرویز مشرف کا حوالہ زیر بحث تھا، تو کہا گیا تھا کہ جی آگے دیکھیں، اب چھوڑیں، لیکن نواز شریف صاحب نے بہرحال پرویز مشرف کے خلاف پھر اقدامات کیے، اور جس کے نتیجے میں بھی نواز شریف صاحب کی حکومت جو ہے وہ چلی گئی تھی۔ تو اب نواز شریف صاحب آ کے کیا کریں گے؟ تو نواز شریف صاحب پہلے یہ طے کرے گی پارٹی مسلم لیگ نواز کہ کرنا کیا ہے، اور اس کے علاوہ یہ صورتحال بھی ہے کہ جو ہسٹری پہ یقین رکھتے ہیں یا ہسٹری کو غور سے دیکھتے ہیں یا پاکستان کے نظام کو دیکھتے ہیں، وہ بھی دیکھیں کہ جی مقصد ہے کہ پرویز مشرف آئے، نواز شریف صاحب نکلو، بے نظیر بھٹو صاحبہ یہاں سے نکلو، جلاوطن ہو جائیں، پالیٹکس ختم، اب ان کا کوئی نام و نشان نہیں، پیپلز پارٹی ختم، مسلم لیگ نواز ختم۔ تو پھر کیا ہوا؟ یعنی 10 سال کے بعد پرویز مشرف کا نظام ختم ہو گیا، محترمہ بے نظیر بھٹو صاحبہ کا نظام تو بحال ہوا، گو کہ وہ شہید ہو گئی، لیکن پیپلز پارٹی کی حکومت بنی، نواز شریف صاحب کا نظام بحال ہوا، ان کے بھائی شہباز شریف صاحب وزیر اعلیٰ بنے، اور پھر عمران خان صاحب آئے، عمران خان نے سمجھا کہ بس اب نواز شریف یا پیپلز پارٹی ختم، یہ دو جماعتیں کرپٹ، اور بس دیکھیں آج، یعنی یہی صورتحال تھی کہ آپ نواز شریف صاحب کا نام نہیں لے سکتے تھے، نواز شریف صاحب کا ذکر نہیں کر سکتے تھے، کسی ٹی وی، کسی چینل، کسی سوشل میڈیا پہ آپ نواز شریف کا نام نہیں لے سکتے تھے۔ بالکل یہی صورتحال آج عمران خان کے ساتھ ہے، جو آج عمران خان کے ساتھ ہے یہ کل عمران خان نے نواز شریف کے ساتھ کی ہوئی تھی، پیپلز پارٹی کے ساتھ کی ہوئی تھی کہ جی ان کا نام نہیں آ سکتا، اور کہیں پر بھی نہیں آ سکتا۔ آج وہی صورتحال عمران خان کے ساتھ ہوئی ہے، تو پھر صورتحال کیا؟ یعنی یہ کسی کے ہاتھ میں نہیں ہے کہ آپ نواز شریف ہوں یا محترمہ بے نظیر بھٹو صاحبہ ہوں، آپ ان کا سیاسی وجود جو ہے یا تاریخ جو ہے وہ مسخ کر سکتے ہیں یا ان کو ختم کر سکتے ہیں، کسی کے ہاتھ میں نہیں ہے۔ دیکھیں وہ واپس آئے ہیں اور آج ان کا بڑا جلسہ بھی ہو رہا ہے، لیکن نواز شریف صاحب آج جب واپس آئے ہیں تو ہم یہ سمجھ رہے ہیں کہ دیکھیں جی وہ جو نواز شریف صاحب کو ہٹانے والا جو ماحول تھا یا ہٹانے والا جو دور تھا وہ آج ختم ہو گیا۔ نواز شریف صاحب کے آنے سے تو ایک مثال ایسی دی جا سکتی ہے
لیکن آپ تھوڑا یاد کریں، جب عمران خان صاحب کے خلاف عدم اعتماد کی تحریک آئی تھی اور عدم اعتماد کی تحریک میں عمران خان صاحب ہٹ گئے تھے وزیر اعظم کی حیثیت سے اور شہباز شریف صاحب وزیر اعظم بنے تھے، تو مریم نواز صاحبہ اور مسلم لیگ نواز کے باقی جو ممبران تھے وہ وزیر اعظم ہاؤس میں گئے، اور فوٹیجز بھی آپ کو یاد ہوگی کہ کل جو عمران خان یہاں پہ موجود تھا اور یہاں بیٹھ کے جو ظلم کیا کرتا تھا اپوزیشن کے ساتھ، آج عمران خان کا دور ختم ہو چکا ہے، وہ باہر چلے گئے ہیں اور شہباز شریف وزیر اعظم بن گئے ہیں۔ تو مریم نواز صاحبہ اسی وزیر اعظم ہاؤس کے اندر آپ کو بالکل متحرک اور شہباز شریف صاحب کو جا کے گلے لگایا تھا، اور ایک یعنی کہ وہ جو دور جس کو مسلم لیگ نواز کے بالکل جو ظلم کا نظام تھا وہ تب ختم ہوا تھا، اور اسی وزیر اعظم ہاؤس، پارلیمنٹ ہاؤس اور باقی جدھر جدھر اقتدار تھا، پنجاب میں ہو، کے پی کے کا آپ ذکر کر لیں، وہ سارے کا سارا نظام ختم ہوا تھا، اور مریم نواز صاحبہ جو ہے ہر جگہ پہ ان کے فوٹیجز آتے تھے کہ وہ کیسے ایک حوالے سے مریم نواز صاحبہ کا نظام، مریم نواز صاحبہ کا سیاسی جو وزرائے اعظم جو ماضی میں ہوا کرتے تھے، وہ بالکل باڈی لینگویج اس طرح کی تھی کہ جی وہ ختم ہو گیا دور اور ہم جو ہے اب واپس آ چکے ہیں۔ تو وہ حقیقت میں واپس تب آئے تھے، اور حقیقت میں عمران خان کا دور تب ختم ہوا تھا، اور عمران خان جیل میں بعد میں گئے ہوں لیکن عمران خان کا دور تب ختم ہوا تھا۔ لیکن بہرحال نواز شریف صاحب جو بحیثیت ایک پارٹی لیڈر وہ آج واپس آئے ہیں، اور آج بھی انہوں نے خود طے کیا ہے کہ وہ کب آئیں گے، یعنی نظام تو پہلے جو ان کے خلاف تھا وہ ختم ہو چکا تھا، وہ تو وزیر اعظم ہاؤس میں ان کے بھائی وزیر اعظم تھے، ان کی حکومت تھی، ان کے وفاقی وزراء تھے، لیکن بحیثیت پارٹی لیڈر وہ آ جائے ہیں، اور جب وہ آ جائے ہیں تو آج آپ ہر جگہ جائیں، ہر جگہ دیکھیں تو ایک بہت ہی ماحول، گرم قسم کا ماحول ہوتا ہے نا، کہ جب آپ جائیں تو ہر جگہ آپ نواز شریف نواز شریف، تو ایسی صورتحال شاید اس طرح کی نظر اسی لیے بھی نہیں آ رہی کہ کیونکہ نواز شریف صاحب تو آج واپس آ رہے ہیں، لیکن اقتدار تو ان کا تھا 15 ماہ 16 ماہ، وہ تو جس دن عمران خان ہٹ چکے تھے اور واپس آتے تو بات اور تھی۔ لیکن بہرحال شہباز شریف صاحب کی حکومت آنے کے بعد بہت ساری جو سیاسی اور قانونی جو رکاوٹیں تھیں وہ نواز شریف صاحب کے سامنے سے ہٹائی گئی، اور بالکل کلیئر وہ جو کلین چٹ جو خود آج نواز شریف صاحب نے بھی کہا کہ جی مریم نواز صاحبہ کو کلین چٹ ملی ہے، تو لازمی بات ہے کہ کلین چٹ جو ہے وہ پھر ملتی گئی، قانونی حوالے سے ضمانتیں ملتی گئی، اور نواز شریف صاحب کے حوالے سے یہ تھا کہ وہ واپس آئیں گے تو کیا گرفتار ہوں گے، جیل جائیں گے، تو ایسی کوئی صورتحال پہلے بھی سمجھ میں نہیں آ رہی تھی، ان کو جا کے مطلب ہے کہ ان کے راستے کلیئر ہو گئے، ضمانت مل گئی اور وہ ضمانت پہ ہیں، اور پاکستان کے مقبول ترین جو لیڈر پاکستان میں اس وقت موجود ہیں ان میں ان کا شمار ہوتا ہے، اور ساتھ میں سب سے زیادہ تجربے کار، یعنی چوتھی مرتبہ وزیر اعظم اگر وہ بنتے ہیں تو چوتھی مرتبہ، یعنی سیاسی حوالے سے جو تجربہ ہے وزیر اعظم کی حیثیت سے، وہ نواز شریف صاحب کے پاس ہی تیسری مرتبہ وزیر اعظم بننے کا تجربہ، یہ محترمہ بینظیر بھٹو صاحبہ 2 مرتبہ بن چکی تھی، انہوں نے قانون پاس کیا تھا، پرویز مشرف نے کہا تھا کہ جی وہ تیسری مرتبہ وزیر اعظم نہیں بن سکتے، لیکن شہید محترمہ بینظیر بھٹو صاحبہ خود تو شہید ہو گئی، لیکن بہرحال نواز شریف صاحب کا راستہ بھی پیپلز پارٹی نے کھولا، ورنہ پابندی تو وہیں پہ موجود تھی۔ تو اسی لیے نواز شریف صاحب کو قسمت کے حوالے سے بھی کہا جاتا ہے کہ بڑے جی لکی ہیں کہ ذوالفقار علی بھٹو صاحب جیسی سیاسی قداور شخصیت جو ہیں وہ بھی 4 سال کا اقتدار جو ہے مکمل کرنے کے بعد وہ پھانسی لگ گئے، لیکن بہرحال نواز شریف کے سامنے اب چوتھی مرتبہ وزیر اعظم بننے کے حوالے سے الیکشن کمپین ہوگی اور الیکشن لڑی جائے گی۔ اب دیکھا جائے کہ نواز شریف صاحب جو ہیں وہ خود وزیر اعظم بنتے ہیں یا کوئی اور پارٹی جو ہے وہ جیتی ہے، یہ تو بہرحال صورتحال آنے والے دنوں میں دیکھی جائے گی۔ بہرحال اس بات کا انتظار ضرور ہے کہ نواز شریف صاحب جو خطاب کریں گے تو نواز شریف صاحب ایک نئی شخصیت کے طور پہ، بالکل ایسے جب محترمہ بینظیر بھٹو صاحبہ واپس آئی تھی تو سب نے کہا کہ یہ وہ محترمہ بینظیر بھٹو نہیں ہے جو ماضی میں جلاوطن ہوئی تھی، مکمل طور پہ ایک محترمہ بینظیر بھٹو صاحبہ ایک نئے ویژن کے ساتھ ان کے چہرے پہ نظر آتا تھا، انہوں نے کتاب لکھی تھی ریکنسیلیشن، تو آج جب نواز شریف صاحب خطاب کریں گے تو دیکھا جائے گا کہ نواز شریف صاحب جو ہے ملک کے اندر مطلب وہ سپریم کورٹ کے اندر فیصلوں کے اندر گڈ ٹو سی یو اور باقی جو مطلب نواز شریف کو الزامات دیتے وقت انہوں نے بڑے بڑے نواز شریف کے حوالے سے کچھ جو
ایسے جو القابات بھی دیے گئے جو نواز شریف صاحب کے حوالے سے منفی تھے، لیکن ایک پازیٹیو نوٹ کے طور پہ کہ گاڈ فادر جیسے کہا جاتا ہے، گاڈ فادر، یعنی کہ وہ جب وزیر اعظم کی حیثیت میں آپ خطاب کرتے ہیں تو آپ کہتے ہیں کہ جی وہ ساری آپ ریاست کے باپ بننا پڑتا ہے، تو آج دیکھا جائے گا وہ ریاست ہوگی ماں کے جیسی والا تصور۔ تو نواز شریف صاحب جب خطاب کریں گے، مسلم لیگ نواز جو ہے وہ مفاہمت والی سیاست کرے گی، یعنی شہباز شریف صاحب والی سیاست کرے گی، یا نواز شریف صاحب جو ہیں وہ مریم نواز صاحبہ والی سیاست، یا اپنی سیاست، یا ماضی والی سیاست کہ پہلے جی وہ جو جیل میں پڑے ہیں، یا جو انتقام کی سیاست ہے، یا جو پرویز مشرف سے لے کے آج تک جو ہوا پہلے وہ کلیئر کریں، یا پھر نواز شریف صاحب کہیں گے جو آج کے بعد جو صورتحال ہوگی وہ دیکھی جائے گی، آج کے بعد جو انتقام کہہ لیں یا احتساب کہہ لیں وہ بعد میں ہوگا، لیکن جو ماضی میں گزرا اس سب کو ختم کرتے ہیں۔ لیکن بہرحال نواز شریف صاحب جو ہے وہ واپس آئے ہیں، تو نواز شریف صاحب نے ایک جملہ بڑا اپنے حوالے سے ایک جملہ جو کہا ہے کہ ہم 9 مئی والے نہیں ہیں، ہم 28 مئی والے ہیں۔ تو اس کا مقصد ہے کہ وہ یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ وہ عمران خان نہیں ہیں، وہ نواز شریف